بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ شہادت۔ شہادت کے معنی آتے ہیں گواہی دینا۔ اس کلمے کو کلمہ شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کلمے میں دو گواہی دی گئی ہیں، اس لیے اس کلمے کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کے معنی ہیں گواہی دینا، یعنی کسی چیز کا اقرار اور اعتراف کرنا، دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو شہادت کہتے ہیں۔ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کلمے میں دو گواہی دی گئی ہیں۔ پہلی گواہی ہے کہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی گئی ہے، اور دوسری گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے، اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی اس کلمے میں گواہی دی گئی ہے۔ یہ عقائد میں سے ہو گیا۔ اب تفسیر میں سورہ قریش۔ سورہ قریش اس کی قرآنی ترتیب 106 ہے اور نزولی ترتیب 29 ہے۔ اس میں 4 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورت قریش کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے سورہ قریش میں، تو اس لیے سورت کو سورہ قریش کہتے ہیں۔ جو پچھلی سورت تھی وہ سورہ فیل تھی، اور اس کے بعد اب یہ سورہ ہے، سورہ قریش ہے۔ اس سورت کو لإیلاف قریش والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا سورہ فیل سے گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے لوگوں کو اور خاص طور پر قریش کے لوگوں کو جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے، جو مکہ میں رہتے تھے، ان پر اپنا یہ انعام اور احسان یاد دلایا ہے۔ جو ابرہہ یعنی جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کا کتنا زبردست لشکر ان پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کسی کعبے کو بھی محفوظ رکھا اور مکہ میں رہنے والوں کو بھی محفوظ رکھا، اور اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان کے دشمن کو بھی ناکام اور نامراد کر دیا۔ اب اس صورت میں سورہ قریش میں اللہ ایک اور احسان اور انعام یاد دلا رہے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں پر کیے ہیں۔ یہ مکہ میں آباد تھے، کعبے کے متولی کہلاتے تھے، ان پر اللہ نے دوسرا انعام جو کیا ہے وہ یاد دلایا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے حالات اور پورا جزیرہ عرب قتل و غارت گری کا ایک مرکز بنا ہوا تھا۔ کسی کی بھی جان، مال، آبرو، عزت محفوظ نہیں تھی۔ دن دہاڑے وہاں ڈاکے پڑتے تھے، اور کوئی سفر کرنا چاہتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تو اکیلا سفر کر سکتا نہیں تھا۔ اس وقت قافلہ لے کر سفر کیا جاتا تھا، تو ان کو ہر وقت یہ ڈر تھا کہ راستے میں کوئی ڈاکو ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی جانوں کو بھی اس سے خطرہ ہوگا اور مالوں کو بھی خطرہ ہوگا۔ اور عرب کے قبیلوں کا حال یہ تھا، ان کی قبیلوں کی مسلسل لڑائی جاری رہتی تھی۔ سب لوگ جان کے ایک دوسرے قبیلے جان کے دشمن تھے، جان کے دشمن ہیں، اور قبیلے خون کے پیاسے تھے، لہٰذا جس قبیلے کا کوئی بھی آدمی یا قافلہ وہاں سے گزر جائے تو ان پر وہ حملہ کر دیتے تھے، ان کو جان سے مار دیا کرتے تھے، اور ان کے مال کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ یعنی مطلب کہ قتل و غارت گری کا سلسلہ تھا پورے جزیرہ عرب میں۔ اور اگر کوئی بھی شخص قافلہ لے کر جا رہا ہوتا، خاص طور پر تجارتی قافلہ، اس میں تجارت کا جس میں سامان ہے، تو اس سے بچنے کا تو بہت کم امکان ہوتا تھا، کیونکہ راستے میں جو بھی قبیلے دشمن وہاں پہ مل جائے تو اس کو لوٹ کر لے جائے گا۔ سارے عرب میں یہ آگ بھڑکی ہوئی تھی،
لیکن اس زمانے میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی، زمانے جاہلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی قریش کے لوگوں کو یہ امتیاز، یہ خصوصیت حاصل تھی کیونکہ وہ لوگ تھے کعبۃ اللہ کے قریب رہتے تھے اور بیت اللہ کی متولی تھے، بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے اور اس کا انتظام کرتے تھے۔ تو ان کی اس خصوصیت کی بنا پر سارے عرب کے قبیلے ان کا احترام، عزت کیا کرتے تھے۔ عرب کے قبیلے جتنے بھی تھے، سارے عرب کے لوگ، وہ چاہے جتنی بھی بدامنیوں میں مبتلا ہو جائیں، لیکن بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اللہ کے گھر کی عزت ان کے دلوں میں تھی، اور یہ لوگ کعبۃ اللہ کی حفاظت کر رہے تھے، ان کی تعظیم بھی ان کے دلوں میں تھی۔ لہٰذا قریش کا قافلہ اگر کہیں جا رہا ہوتا تو اسے نہیں چھیڑتے تھے، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کے قافلے کو، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے گزر جائیں، کسی بھی بستی سے گزر جائیں۔ دشمنیاں تو ان کے ساتھ بھی تھی، لیکن قریش کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے محافظ ہیں، اس کی وجہ سے کوئی برے سے برا دشمن بھی ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عرب کے لوگ تو ڈر ڈر کے رہا کرتے تھے اور سفر کرنے میں گھبراتے تھے کہ وہ سفر کریں گے تو پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، لوٹ مار ہوگی، جان مال کا خطرہ ہوگا۔ لیکن قریش کے لوگ جب قافلہ لے کر جاتے، سفر کرتے، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ امن و امان کے ساتھ سفر کرتے اور امن و امان سے وہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھے، اور اس علاقے میں اللہ کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں، نہ وہاں کوئی کھیتی ہوتی ہے، نہ کوئی باغ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی اولاد کو اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی وادی میں آباد کر کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اگر وہاں کچھ دیکھنے میں بظاہر خوبصورتی کے اعتبار سے کچھ خوبصورت منظر ہوتا تو لوگ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے سفر کیا کرتے، لیکن وہاں کچھ ایسا نہیں ہے، پہاڑوں کے بیچ یہ مکہ آباد ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کے باوجود بھی کعبۃ اللہ کو دیکھ لیں اور سارے حسین ترین علاقوں کو دیکھ لیں، صاحب ایمان کے دل میں یعنی کعبۃ اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی، حالانکہ کوئی خوبصورت نظارہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ، اس کو ایسا بنا دیجئے کہ لوگوں کے دل یہاں کھنچ کر کے آئیں، اس کی طرف آئیں۔ تو لوگوں کے دل کھنچے ہوئے ہیں یہاں، تو اس طرح لوگوں کے گروہ بن بن کر ہر علاقے سے، ہر شہر سے بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں حج اور عمرے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ پورا علاقہ بالکل ایسا تھا، وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی، تو وہاں کا ذریعہ روزگار کا یعنی روزگار کیسے حاصل ہو، تو سارے عرب کے قبائل کا واحد ذریعہ تھا تجارت کا۔ تو یہ لوگ باہر سے سامان لایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، اور یہاں سے سامان جا کر باہر بیچتے تھے، اور تو اس کی غرض سے ان کی تجارتی قافلے یمن اور شام جایا کرتے تھے۔ یمن اس زمانے میں بہت بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، شام بھی ایسی تھا، وہاں پہ پیداوار بھی اچھی ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ ایسا کرتے کہ گرمی کا موسم آتا تو شام کی طرف سفر کرتے تھے، کیونکہ گرمی کے موسم میں شام ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ٹھنڈا، سرسبز و شاداب بھی بنایا ہے اور ٹھنڈا بھی بنایا ہے، اور سردی کے موسم میں یہ یمن جایا کرتے تھے، تو ان کی تجارت ایسے ہوا کرتی تھی، گرمی میں شام جایا کرتے تھے اور
اور سردی میں یمن، ان کے قافلے یمن جاتے تھے، وہاں سے سامان لاتے اور بیچتے تھے، اور اتنے زبردست قافلے ہوتے تھے کہ اس پر ان کی ساری معیشت کا دار و مدار تھا۔ اور یہ سامان لا کر مکہ میں لا کر رکھتے، اور باہر کے علاقوں میں بھی، یعنی عرب کے جو دوسرے علاقے ہیں ان میں بھی وہ بیچتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کے قافلے کو چھیڑتا نہیں تھا، یہ آرام سے اپنی تجارت کرتے تھے۔ اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ بیت اللہ وہاں ہے مکہ میں، تو سارے عرب کے لوگ حج کے موسم میں آ کر اکٹھے ہو جاتے تھے حج کے مہینے میں، اور حج کے مہینے میں آتے تھے تو ہر سال آنے والوں کا سلسلہ وہاں جاری رہتا تھا۔ جب باہر کے لوگ آتے تو ان کے پاس سامان ہوتا تھا بیچنے کے لیے، تو لوگ ان سے خریدا بھی کرتے تھے، تو بیت اللہ کی وجہ سے ان کو ڈبل فائدہ ہو رہا تھا، یعنی معاشی اعتبار سے ان کو ڈبل فائدہ ہو رہا تھا کہ پہلا ان کی تجارتی قافلے بڑے کامیاب تھے، ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑا نہیں کرتا تھا، اور یہ امن و امان سے سفر کرتے اور امن و امان سے واپس آتے۔ دوسرا، ان کا شہر جو تھا وہ سارے عرب والوں کا مرکز بنا ہوا تھا، تو اس کا فائدہ ہوا کہ سارے عرب کے لوگ خوشحال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ خوشحالی کہاں سے نصیب ہوئی، کہ تم میں ایسی کون سی قابلیت ہے کہ سارے عرب کے لوگ تو بدامنی کی آگ میں جل رہے ہیں، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امن و امان میں رکھا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 فضیلتیں دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ پہلا کہ میں قریش میں سے ہوں، دوسرا نبوت ان میں سے آئی، تیسرا بیت اللہ کے وہ متولی ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، چوتھا کہ آب زمزم حاجیوں کو پلاتے ہیں، پانچواں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھی والوں پر غلبہ دیا، چھٹی فضیلت ہے کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی جبکہ کوئی اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ بعد میں شرک آیا ان میں، جب مکہ کے آس پاس کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، مخلص ہو کر انہوں نے عبادت کی۔ 7ویں فضیلت ہے ان کے بارے میں قرآن میں یہ صورت نازل ہوئی، پھر آپ نے یہ پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا اور عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کو پوجتے ہو، تمہاری جو دنیا میں عزت ہے، تمہاری جو تجارتیں چل رہی ہیں، وہ سب خانہ کعبہ کی وجہ سے ہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے سفر آسان کر دیے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے دل میں سردی گرمی کے موسم میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی سردی گرمی کے دونوں سفر ہم نے جو آسان کر دیے ہیں۔ قریش کو چاہیے کہ قریش کو اس میں انسیت پیدا کر دی، وحشت ختم کر دی، تو اس وجہ سے قریشیوں کو بھی چاہیے کہ وہ شکر کریں، یہ عزت ان کی بیت اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو، اور شتا کہتے ہیں سردی کے موسم کو، اور صیف کہتے ہیں گرمی کو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، ان کو چاہیے کہ بیت اللہ کے رب کی وہ عبادت کریں، کسی اور کو وہ شریک نہ کریں، وہ شرک نہ کریں، اس کے احکام کو فالو کریں، تاکہ جو تمہاری عزت کعبہ کی وجہ سے ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بت پرستی کو چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔
کہ کیسے امن دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے امن دیا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ تمہیں یوں راحت و آرام پہنچائے، گھر بیٹھے کھلائے پلائے، اور چاروں طرف بد امنی کی آگ ہے اور اس میں تمہیں اپنے امان میں رکھا، میٹھی نیند سلایا، پھر تم پر کیا مصیبت ہے؟ تم اپنے اس پروردگار کی توحید سے جی چراؤ اور کسی اور کے آگے سر جھکاؤ اور اس کی عبادت نہ کرو بلکہ اس کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاؤ.